जिंदाबाद। तुम लोग नारेबाजी क्यों कर रहे थे? तुम लोगों को क्या तकलीफ हो गई? तकलीफ हो गई? हो गई तकलीफ? हो गई तकलीफ? हो गई तकलीफ? अबू तालिब कॉल कर पुलिस को, बोल ही रहा सवाल, बोल फोन कर दूं। और सबके जाता हूँ, सबको जाता हूँ और सबके जाता हूँ। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सही साहब, अरे मेरे बोलने वाले मेरे को मालूम है कौन क्या है। अरे हम लोग आपके अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुम्मा के दिन 18 तारीख इशा के बाद एक हमने बयान रखा था सरकार गौसे पाक पर, जिसमें हबीब अल हुसैनी हैदराबाद वाले आए हुए थे और बहुत सारे मेहमान थे। हबीब अल हुसैनी साहब ने कोई ऐसा बयान नहीं किया जिससे तनाज़ा पैदा हो, है ना। मगर जब माइक बाबा जान के हाथ में आया और हमने बयान किया, खड़े रह के यजीद पे लानत करवाया, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत करवाया, और मसलक और फ़िरके वालों का जब हमने पोल खोला और जो हक बात थी लोगों में बताई, तो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लोग झगड़ा करने के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ आए और अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले कभी किसी से नहीं डरते, है ना। उन्होंने लाख कोशिश की डर जाएंगे, मगर हमारे लोग नहीं डरे और ना कोई डरना जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये चाहे लाख कोशिश कर लें, अहले बैत का गुलाम कभी इनसे नहीं डरा है, ना कभी इनसे डरेगा। ये अपनी यजीदियत से बाज नहीं आएंगे, ये झगड़े लड़ाई से बाज आने वाले नहीं हैं। ये हर जगह झगड़े लड़ाई के चक्कर में, लोगों को डराने के चक्कर में लगे हैं, मगर बहुत जल्द इनका अंजाम इंशाअल्लाह वो होगा कि ये सोच भी नहीं पाएंगे, है ना। और यजीद मिट गया लाखों का लश्कर लेके, 72 वाले आज भी जिंदा है इंशाअल्लाह। तो हम हुसैनी इनसे कभी नहीं डरते। इन्होंने बहुत झगड़ा किया, बहुत लड़ाई की, हत्ता कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि मारा मारी हो जाए, झगड़ा हो जाए। और ये लोग मौला अली अलैहिस्सलाम के नारे के सामने, रसूलुल्लाह के नारे के सामने मसलक अहमद रजा का नारा लगाने लगे, मसलक आला हजरत का नारा लगाने लगे। सलातो सलाम हुआ तो इन्होंने सलातो सलाम का भी अदब नहीं किया, उसमें भी ये लोग झगड़ा करने लगे, है ना। तो ये मुकम्मल इनकी पूरी झगड़े की वीडियो इंशाल्लाह हम लोग डाल रहे हैं, और जो मेरा बयान जिससे इनको आग लगी वो भी इंशाल्लाह। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सही साहब, अरे मेरे बोलने वाले मेरे को मालूम है कौन क्या है। अरे हम लोग आपके मेहमान हैं, हम लोग आपके मेहमान हैं, आपके महल्ले में आप लोगों ने बोला। अरे भैया सुबी साहब, जिसको सलाम दो अपनी को मेहमान नवाजी की बात करो, छोड़ो ना। सुबी साहब मत बोलो, सुबी साहब मत बोलो। इन्हें वो तकलीफ हो गई और तकलीफ और दिलाएंगे इंशाअल्लाह, तकलीफ दिलाएंगे और तकलीफ दिलाएंगे और तकलीफ दिलाएंगे। अरे पानी करबला में तुमने बंद किए थे, पानी पीने का तुम्हें क्या अदब रहेगा? मुझे ये नहीं मालूम है। करबला में पानी तुमने बंद किए थे, तुम उनके साथ में खड़े होकर पानी पिला के सुनना थे। कोई ना बोले, कोई ना बोले, सुबी साहब कोई ना बोले। मेरे बोलने वाले मुझे मालूम है कैसे बात करने का इन लोगों से। कोई ना बोले, कोई मेहमान ना बोले, कोई मेहमान ना बोले, कोई ना बोले। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सूफी अब्दुल रशीद बाबा जान साहब तशरीफ, हमारे सूफी अब्दुल रशीद बाबा जान साहब तशरीफ लाए, उनका इस्तेमाल नारे तकबीर और रिसालत से करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत। हम सबका मौला, हम सबका मौला, फाते खैबर, दामाद पैगंबर, ज़हरा का सौहर, हसनैन का फादर, नारे हैदरी। वक्त की गुंजाइश नहीं है, लिहाजा जो तो माइक जो है मुकर्रर खुसूसी के हवाले किया जाता है।
اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و احسان ہے کہ آج ہم سرزمین ممبئی پر حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ العزیز ورضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ سرکار غوث العظم نے ہم کو سکھایا ہے۔ میں پھر بتا رہا ہوں، میں کوئی ایموشنل اور جذباتی تقریر، نعروں والی تقریر نہیں، میں آج آپ کو کچھ سمجھانے کے لیے آیا ہوں اور وہ سمجھا کر جاؤں گا۔ پیرانے پیر نے یہ ہم کو بتایا ہے کہ شیطان کے چنگل میں نہیں آنا، جو عمل اپناؤ زندگی میں اس پر پابندی کے ساتھ کر کے بتاؤ، جو پکڑو تو پابندی کرو، دیکھنا روحانی ترقی ہو جائے گی۔ اللہ راہ ولایت میں، سلوک میں، اللہ کی راہ میں چلنے میں پابندی سب سے بڑا معنی رکھتا۔ ولایت ایک راستہ ہے، ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے، ہر شے کی ایک اصل ہوتی ہے۔ جیسے کہ نبوت، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نبی ہے، حضرت نوح علیہ السلام نبی ہے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ جتنے مختلف روایات کے مطابق 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں۔ یاد رکھو کہ جتنے لوگوں کو نبوت ملی ہے، جتنے انبیاء علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی ہے، وہ نبوت کا اصل سرچشمہ، اصل مرکز، اصل چشمہ جہاں سے وہ نبوت نکلی ہے، وہ ہمارے ہم سب کے آقا سیدنا آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ سے نبوت نکلی ہے۔ جتنے انبیاء کو نبوت حاصل ہوئی ہے وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے صدقے میں پائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مرکز نبوت ذات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا۔ جتنوں کو نبوت ملی ہے وہ سرکار کے صدقے میں ملی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر آپ پوچھے، یہ تو ہو گئی بات نبوت کی، اب بات ولایت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب اپنے لیے اولیاء منتخب کرتا ہے، اپنے لیے ولی اللہ بناتا ہے، تو کیا وہ ولی اللہ کو براہ راست بناتا ہے؟ نہیں، جس طرح سے نبوت کا مرکز ذات محمد الرسول اللہ کو بنایا ہے، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ذات مرکز ولایت ذات سیدنا مولا علی علیہ السلام کو بنایا ہے۔ سارے زمانے میں جتنے ولی بنتے ہیں، جتنے خواجہ قطب اور غوث بنتے ہیں، یہ سب کو مقام قطبیت، مقام غوثیت جو کچھ عطا ہوتی ہے وہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے ہوتی ہے، مولا علی علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ اور عجب بات میں بتا رہا ہوں، یعنی ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہی لکھا ہے، قادری بزرگوں نے، چشتی بزرگوں نے اور سارے بزرگوں نے، اللہ والوں کے پاس تو یہ بات مسلم ہے کہ ولایت کا سرچشمہ مولا کائنات مولا علی علیہ السلام ہے ہر ایک کے لیے۔ لیکن تعجب مجھے اس وقت ہوا کہ یہ عبارت مجھے فتاوی رضویہ میں ملی ہے۔ مجھے تعجب تو اس وقت ہوا جب مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتاب فتاوی رضویہ، میں نہیں پڑھتا، بریلوی حضرات کے جو کتابیں ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ ہیں، ہمارا ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں ان کی کبھی بھی کوئی کتاب نہیں پڑھتے۔ میرے ایک دوست نے فون کیا کہ حضرت ذرا آپ فتاوی رضویہ تو کھول کر دیکھیں۔ فتاوی رضویہ کی ہم کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ نہیں، بولنے لگے ذرا کھول کر دیکھو۔ اچھی بات ہے، آپ کہتے ہیں تو کھول لیتے ہیں۔ جی میرے پاس آپ کو میں بتا رہا ہوں، کسی نے تحفہ لا کر دیا تھا فتاوی رضویہ کے 30 جلدیں، وہ 30 جلدیں میرے پاس 15 سال سے رکھی ہوئی ہے، کھلی نہیں تھی، بس اب وہ کسی نے لا کر دے دیا، محبت میں رکھ لیا، کبھی کھولا نہیں۔ مجھے وہ دیکھنا ضرورت ہی نہیں ہے نا، ہم کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ تو ٹھیک ہے، اس کے کہنے پر کھول لیے، فلاں جلد کھولو، فلاں صفحہ کھولو، کھول کر دیکھا تو بڑا عجب ہوا، بڑی عجیب عبارت اس میں پڑھنے میں آئی ہے۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کی فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرکز نبوت عطا فرمایا ہے کہ ان کے توسط سے ہی سارے انبیاء کو نبوت دی جاتی ہے، اسی طرح سے ایک قطب الارشاد کا مقام ہوتا ہے، قطب الارشاد اصالتاً، حقیقت میں قطب الارشاد کا مقام جو کہ ولایت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہ ایک ایسا مقام ہے
وہ ایک ایسا مقام ہے کہ وہیں سے ولایت بڑھتی ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک روئے زمین پر جتنے ولی پیدا ہوں گے, جتنے ولی آئیں گے, ان سب کو ولایت اسی مقام سے عطا کی جائے گی. اور وہ مقام کو اللہ تبارک و تعالی نے ابتدا سے انتہا تک ہمیشہ کے لیے مولا علی علیہ السلام کے لیے خاص کر دیا ہے. اب یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے, یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے. میں چاہتا ہوں, میری خواہش ہے کہ جو حضرات مولانا احمد رضا خان صاحب سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی یہ بات کو مان لیں, ان کی یہ بات کو مان لے اور مسلم کر لے. اور یہی حقیقت ہے کہ پوری کائنات میں اگر کوئی ولی بنتا ہے تو وہ صدقہ اور عطا ہے مولا علی علیہ السلام کی, کہ جن کی ولایت کا اعلان کسی اور نے نہیں, ہمارے سب کے پوری کائنات کے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ولایت کا اعلان فرمایا, ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے, میں جس کا مولا ہوں علی اس سب کا مولا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں من کنت ولیہ فہذا علی ولیہ, میں جس کا ولی ہوں یہ علی اس کا ولی ہے. اللہم والی من والا, اللہم عادی من عادا. نعرہ حیدری. اے اللہ جو علی کو اپنا مولا مان لیا تو اس کا مولا بن جا. اللہم عادی من عادا, اے اللہ جو علی سے دشمنی کرے گا تو اس کا دشمن ہو جا. جی اب آپ بتائیں کہ ہم کس گروہ میں رہیں گے؟ جی عدو مولا رہیں گے یا علی کو اپنا مولا مانیں گے؟ جی بولے علی کو کیا مانیں گے؟ تو پھر کہیے مولا علی, کہیے مولا علی, مولا علی. ہاں مولا علی کو ماننا, یہ بات آپ یاد رکھیں. رسول اللہ کی ہر بات کو ماننا ہمارے لیے عین عبادت ہے. رسول نے 1.25 لاکھ صحابہ کے بیچ میں مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا فہذا المولا, میرے بعد تمہارا مولا علی. نبی نے جس کو مولا کر دیا وہ ہم سب کے مولا انشاءاللہ. تو بآواز بلند نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا غوث المدد. حق حق علی علی, حق حق علی علی, حق حق علی علی. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو, یہ ولایت کا مقام ہے اور ولایت کا سرچشمہ مولا علی ہے. یاد رکھو یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ نہ صرف وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں بلکہ اللہ کے حکم سے وہ بندوں کی مدد بھی کرتے ہیں. اللہ کے حکم سے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان للہ خلقا خلقهم لحوائجهم يفزع الناس, خلقهم لحوائج الناس يفزع الناس الیہم فی حوائجهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں کچھ بندوں کو خاص پیدا ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی مدد کیا کرے, لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرے. وہ مدد کرنے کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں. اور ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ کی مخلوق میں, انسانوں میں اور بندوں میں جب کسی کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ ان کے دربار پہ حاضر ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں اولیاء اللہ کا معاملہ, 1000 دنیا فتوے دیتے رہے اور 1000 سعودی ریال اور کویتی دینار اور قطری ریال کے سکے چلتے رہے, لیکن کبھی کوئی درگاہ پہ حاضری سے کسی نے روک نہیں پایا. جی پکارنے والے آج بھی کہتے ہیں المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ. جی کیا بات ہے, کیوں پکار رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ ارے پکار کے تو دیکھ ضرورت پوری ہوگی. کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار غریب نواز کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ غریبوں کو نواز دیا کرے. سرکار عبد القادر جیلانی کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ غوث الاعظم کے مقام پر فائز ہو کر سب کی ضرورتوں کی تکمیل کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے. اولیاء کا ایک بڑا طبقہ ہوتا ہے جن کا کام ہوتا ہے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا.
اب یہ مقام نہیں ہے، ورنہ میں علمی باتیں کھولتا اور بتاتا کہ قطب تقویمی کیا ہوتا ہے اور قطب ارشاد کیا ہوتا ہے، لیکن وہ بات تھوڑا علمی ہو جائے گی، ڈیٹیل ہو جائے گی، اس میں نہیں جاتے۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو پیدا کرتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ یہ میرا آپ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور سرکار کا فرمان ہر مسلم کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں، جب ولایت کے مقام پر فائز ہونے والے اللہ والے مدد کرتے ہیں تو پھر معاملہ مولا علی کا کیا ہوگا؟ جی، جب ولی مدد کرتے ہیں اور ان سے بڑھ کر خواجہ اور قطب مدد کرتے ہیں، اور ان سے بڑھ کر اگر غوث الاعظم اور فرد الافراد مدد کرتے ہیں، تو جنہوں نے ولی بنایا ہے، جنہوں نے قطب بنایا ہے، قطب کو قطب کس نے بنایا؟ علی نے بنایا ہے۔ غوث کو غوث کس نے بنایا ہے؟ علی نے بنایا ہے۔ تو مولا علی کی مدد کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا خلفائے راشدین کا صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام ہے، خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو لیول پر کامیاب، سب سے زیادہ فتوحات کرنے والے، سب سے زیادہ بہادر اور دور اندیش مانے جانے والے حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کبھی کوئی پرابلم ہوتا، کہیں اٹک جاتے، کہیں آگے نہیں بڑھ پاتے، تو کہتے ہیں اعوذ باللہ من معضلۃ لیس لها ابو الحسن۔ آگے فرماتے ہیں میں مشکل میں پھنس گیا ہوں، علمی پرابلم آ گیا ہے، عمر آج اٹک گیا ہے، المدد یا ابو الحسن علی ابی طالب، ابو الحسن علی ابن طالب مدد فرمائیے۔ لوگ سے کہتے ہیں جاؤ علی کو کہو کہ عمر مشکل میں ہے، آ کر مدد کر دے۔ اللہ اکبر۔ جو جتنا بڑا ہوگا اتنے بڑے کی مدد کرے گا۔ جب پورے روئے زمین پر امت محمدی کے سب سے بڑے طبقے کو مدد کرنا ہوگا تو اللہ کے رسول نے اس کام کے لیے مولا علی کو مقرر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرماتے ہیں اور سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہتے ہیں اے میرے صحابیوں سن لو، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد المدینۃ فلیأتها من بابها۔ اے لوگوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے صحابیوں، تم میں سے جس کسی کو علم نبوت حاصل کرنا ہے وہ علی کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے، علی کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ سرکار کے الفاظ ہیں۔ جب سرکار نے فرمایا من اراد المدینۃ فلیأت الباب، جس کو علم مصطفیٰ چاہیے وہ علی کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر آ کر ممبئی میں میرے سے آپ سے نہیں فرمائے، جی یہ ہم سے ان سے نہیں فرمائے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے مہاجرین اور انصار صحابہ کرام سے فرمایا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی علیہ السلام کا مقام یاد رکھے آپ، یہ ولی الاولیاء ہے، یہ کل اولیاء کے سردار ہے، یہ وہ ولی ہے جن کی ولایت کا اعلان قرآن میں ہوا ہے، یہ وہ ولی ہے جن کی ولایت کا اعلان ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود فرمایا ہے، یہ مولا علی علیہ السلام ہے۔ لوگوں، ولایت اولیاء سے جڑ جاؤ، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رفاعی ہو، شاذلی ہو، ابو العلائی ہو، شتاری ہو، جیتی ہو، علوی ہو، زیادہ فرق نہیں پڑتا، ہر ایک سلسلے میں امامت علی کی ہے۔ جس سلسلے سے چاہو جڑ جاؤ، جو ولی ہوں گے وہ اپنے سلسلے کے بزرگ تک پہنچیں گے، اور وہ سلسلے کے جو بزرگ ہیں وہ اس مقام پر اسی لیے بیٹھے ہیں۔ درگاہ کو اللہ، دیکھو اسلام کس سے پھیلا ہے؟ ولی سے پھیلا ہے یا ملا سے پھیلا ہے؟ ولی مسلمان کرے، ملا مناظرہ کیا، ولی ایمان بانٹے ہیں اور ملا جھگڑا کیا، ہوتا نہیں ہوتا، پینچا اوپر پینچا نیچے، داڑھی کا یہ سائز، وہ جھگڑا ہی جھگڑا۔ جی وہ مسلمان کر کے گروہ بنائے تھے، یہ لوگ گروپ میں بانٹ کر فرقے بنا دیے۔ ملا سے کام نہیں ہوا، ولی سے کام ہوا، ولی سے کام ہوا۔ اور جس ولی اللہ کی مزار پر جا کر دیکھو، مزار کی چادر دیکھو یا لگی چوکھٹ دیکھو یا اوپر جھنڈا دیکھو، وہاں پر لکھا ہوگا محمد علی فاطمہ حسن حسین،
میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آپ دلی کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کسی درگاہ پر جائے، پنجتن پاک محمد علی فاطمہ حسن حسین یہ نام آپ کو ملیں گے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، ایسٹ سے لے کر آپ گجرات تک جا کر دیکھ لیں، اس سے آگے نکل کر آپ پاکستان جائے، بنگلہ دیش جائے، سوڈان جائے، عراق جائے، یمن جائے، دنیا کے کسی ملک میں جائے، اگر ولی اللہ کی مزار دیکھیں گے وہاں پر پنجتن پاک کا نام ملے گا۔ پنجتن آج کی بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا، حالانکہ میں عراق بارگاہ پیران پیر سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضری دے چکا، لیکن اتنا قریب سے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا کیونکہ 11ویں میں گیا تھا، ہجوم بڑا تھا۔ آج صبح کسی نے مجھے کلپ بھیجا ہے، ایک ویڈیو ہے جو پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جالی مبارک کے اندر زوم کر رہا ہے، جالی کے اندر سے مزار مبارک پر ایک عمامہ رکھا ہوا، دیکھیں نا آپ لوگ، عمامہ رکھا ہوا رہتا ہے، مزار مبارک پہ عمامہ، عمامے کے اوپر تاج، اور اس تاج میں کدا ہوا، میں نے خود دیکھا ہے غوث پاک کی مزار پر جو تاج لگا ہے اس تاج میں لکھا ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین، محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ یہ ہے مرکز ولایت، یہ ہے چادر تطہیر، یہ ہے اصل کائنات، یہ ہے سرداران جنت۔ لوگوں ان سے وابستہ ہو جاؤ کہ جہاں ولی دکھ رہا ہے سمجھ لینا شاخ ہے اور اس کی اصل پنجتن پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہ جلسے کو مبارک فرمائے، اللہ تبارک و تعالی یہاں کے حاضرین کا نصیبہ کھول دے، مولا رب کریم ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، پنجتن کا واسطہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہم کو بیماریوں سے محفوظ فرما دے، اے اللہ اے رب کریم ہم کو بیماریوں سے محفوظ فرما دے، صحت کاملہ نصیب فرما دے، مولا رب کریم یہ جو پروگرام ارینج کیے ہیں ان کو خوب برکت عطا فرما دے، جنہوں نے اس میں محنت کیا، جنہوں نے اس میں پیسہ لگایا، جنہوں نے اس میں شرکت کیا، اے اللہ ان کے اور ان کے گھر میں برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، سکون عطا فرما، ایمان نصیب فرما، دنیا میں عزت کی زندگی عطا فرما، آخرت میں عزت کی زندگی عطا فرما، جب تک زندہ رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، موت آ جائے تو ہمارے قبروں کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کا نور قبروں میں بکھیر دے، مولا رب کریم میدان محشر میں جب کھڑے ہو اپنے حبیب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ ہم عمل سے تو جنت میں لا جانے کے لائق نہیں ہے مولا، لیکن تیرے کرم پہ بھروسہ ہے، تیری رحمت پہ بھروسہ ہے، تیرے فضل پہ بھروسہ ہے، جب تو اپنے کرم رحمت اور فضل سے ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا، اے اللہ نبی اور آل نبی کے قریب رہنے کا موقع عنایت فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار بابا جی بلند درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو مجلس سجائی گئی ہے سرکار غوث پاک کے نام سے، حیدرآباد سے جو یہ ہستی ہمارے بیچ موجود ہے، میں تو بہرحال ممبئی میں رہتا ہوں، آپ لوگوں کے بیچ میں آتا جاتا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں، اور مجھ پہ تو پوری ہندوستان میں الزام ہے کہ میں ان پڑھ ہوں۔ بہرحال جب نبی کریم کا ترجمہ ان پڑھ کر دیا گیا امی کا، تو امتی بھی اگر ان پڑھے تو کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے، مگر ہم نے ایک عالم کو اس لیے بلایا کہ وہ آپ کو بہترین سمجھائیں گے، اور انشاءاللہ یہ میں امید کرتا ہوں کہ دوبارہ سید حبیب الحسنی صاحب کو بلایا جائے گا، کیونکہ ان کا مزاج میں جانتا ہوں، ان کے ماننے والے پوری دنیا میں ہیں، اور ماشاءاللہ انٹرنیٹ کی آپ کوئی بھی ویڈیو ان کی کھا لو تو آپ کو جو یہ جواب دیتے ہوئے ملیں گے کتابوں سے، ان کا کوئی ثانی نہیں آج کے ٹائم پہ ہندوستان میں۔ انشاءاللہ یہ بہت بڑی ہستی ہمارے بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے، اور الحمدللہ یہ فخر کی بات ہے کہ حسینی سنی ہے، مولائی سنی ہے، الحمدللہ کوئی مسلکی اور فرقے والے نہیں ہیں جیسے ہم لوگ ہیں، الحمدللہ ہم لوگ بھی حسینی سنی ہے۔ تو یہ کرم ہے حسین پاک کا، غوث پاک کریم نواز کا، کہ آج ہم حسینیوں کے بیچ میں ایک ہمارے سب سے بڑے عالم موجود ہے، صوفی جبیر صاحب موجود ہے، سید توصیف مداری صاحب موجود ہے، مولانا عاطف حسین وارسی صاحب موجود ہے، اور عالم علماء پیچھے بیٹھے ہیں، مولا ان سب کو شاد و آباد رکھے۔ میں چند باتیں اپنی طرف سے جو کرنا چاہوں گا ان تمام سیوڑی والے لوگوں کے لیے ہے۔
یہ میسج میرا جہاں تک جا سکے، میرا کام ہے محبت، یہ پیغام جہاں تک پہنچے، میں یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ قبر کے اندر کوئی بھی مسلک، کوئی بھی فرقہ کام نہیں آئے گا، کوئی بھی مسلک، کوئی بھی فرقہ قبر میں کام نہیں آئے گا۔ آپ نے ابھی ایک بہت بڑا جملہ کہا کہ ولایت جو ہے، ولایت پہ جم جانا، یعنی عبادت پہ جم جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھنا، دوسرا جملہ اس کا میں پورا کرتا ہوں، عبادت کے ساتھ ادب ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ابلیس کے پاس بھی عبادت بہت تھی مگر ادب نہیں تھا۔ اللہ نے کہا آدم کیا کہ سجدہ کر، اس نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس کو اپنی نماز پہ گھمنڈ تھا، اس کو اپنی عبادت پہ گھمنڈ تھا کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں، عالم ہوں، حافظ ہوں، قاری ہوں، مفتی ہوں، مگر وہ ادب نہیں جانتا تھا، وہ عشق نہیں جانتا تھا۔ تو عبادت کے ساتھ ادب ہونا، عشق ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ مولانا روم فرماتے ہیں مولوی نہ شد ہرگز مولائے لو تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ عالم چاہے جتنا بڑا عالم ہو جائے، اگر کسی فقیر کی غلامی میں نہیں آئے گا تو مکمل نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایک جملہ آپ یہ سمجھیں کہ ہم پر یہ الزام ہے پورے ہندوستان میں کہ ہم مسلک اعلی حضرت والے نہیں ہیں، ہم مولانا احمد رضا کو نہیں مانتے یا ہم بریلی والے نہیں ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا احمد رضا کے آنے سے پہلے کون بریلی والا تھا؟ کیا غریب نواز بریلی والے تھے؟ کیا غوث پاک بریلی والے تھے؟ کیا نظام الدین اولیاء بریلی والے تھے؟ نہیں، بریلی ایک شہر کا نام ہے۔ آج پاکستان کے ان کے سب سے بڑے مفتی نے کہا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم حنفی سنی، ہم حنفی سنی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے بڑے بڑے اکابر نے منع کیا ہے کہ ہم بریلوی سنی نہیں، ہم حنفی سنی، کیونکہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک تھا وہی ہمارا مسلک ہے۔ میرے پیاروں، اگر کوئی اپنے آپ کو حسینی سنی کہے، تم اس سے نفرت کرو، تو اگر تم کو بریلیت میں نفرت کرنا سکھایا جا رہا ہے، اسی لیے تو لوگ تم سے دور ہو گئے۔ حسین سے بڑا کون ہے دین بچانے والا اس کائنات میں؟ آقا حسین اگر کربلا میں شہید نہیں ہوتے تو اسلام کا حلیہ کیا تھا آپ کو پتا ہے؟ جمعے کی نماز مجھ کو پڑھائی جا رہی ہے، سگی خالہ سے رشتہ ہو رہا تھا، سوتیلی ماں سے رشتہ ہو رہا تھا، جنا خوری جائز تھی، مرد سے مرد رشتے بنا رہے تھے، یہ حال تھا۔ آقا حسین کا احسان ہے کہ ہر مسجد پہ لکھا ہونا چاہیے کہ حسین تیرا کرم ہے۔ اذان کے بعد آقا حسین کے لیے دعا ہونا چاہیے، جس نے اپنے اولادوں کی قربانی دے کے سچے دین کو بچا دیا۔ آقا حسین نے اپنے گھر بار کو اس لیے لٹایا کہ نانا کا سچا دین قائم رہ جائے۔ اگر آج ہم کہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے سن لیے تو تکلیف کس بات کی؟ کس بات کی تکلیف ہے؟ کیا ہم حسینی سنی نہیں ہو سکتے ہیں؟ کون حسینی سنی نہیں ہے؟ سرکار غریب نواز حسینی سنی نہیں ہے، غوث پاک حسینی سنی نہیں ہے، نظام الدین اولیاء حسینی سنی نہیں ہے، وہ سنی ہی نہیں جو حسینی نہیں ہے۔ کیا کہنا آج یزید کے ماننے والے نہیں ہیں، خدا کی قسم اگر یہاں کوئی اہل حدیث ہے تو اس سے بولو یزید کو کافر بولے تو نہیں بولے، یزید کو برا بولے تو نہیں بولے گا، کیونکہ اس کے مسلک میں ہے یزید کو برا نہ کہو۔ دو شہزادوں کی جنگ تھی، دو شہزادوں کی جنگ تھی، دیوبند میں بھی ہلکا خیال ہے کہ یزید کے خلاف خاموش ہو جاؤ۔ ارے اگر حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والا آدھا جہنمی ہے تو نبی کی جان اور جگر کو قتل کرنے والا کیسے جنتی ہو جائے؟ مجھے ان پڑھ کی بات اس لیے چپتی ہے کہ تمہارا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ تم ان پڑھ کہتے ہو نا، ارے خدا کی قسم جو عشق میں اولیاء اللہ کے گم ہو جائے، اہل بیت کے عشق میں گم ہو جائے، رسول اللہ کا سچا ہو جائے، وہ ان پڑھ بھی ہے تو جنتی ہے۔ عالموں سے تو جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ یہ حکم ہے کہ جہنم کی آگ سرد ہوگی تو عالموں کو جان کی گرم کیا جائے گا، یہ رسول اللہ کے حدیث۔ مگر یہ جو کھیل کھیل رہے ہو نا، ایک آدمی شیعہ کی مجلس پڑھ دیا 3 دن تک، مجھ کو معلوم پڑا، میں نے جب اس کو ہندوستان بلوایا، وہ سعودی میں تھا، جس کا نام عاصم حسین وارسی ہے، میں نے اس سے توبہ دلہ کروایا، معافی منگوایا کہ بھائی تو شیعہ کی مجلس پڑھنے کیوں گیا جو پہلے سنت والجماعت میں تھا۔ اس آدمی نے معافی مانگ لیا، معافی مانگنے کے باوجود تمہاری ہر دھرمی
अरे मैंने लोगों को ना देवबंदी होते हुए कैसे देखा है अपनी आंखों से, जमाती होते हुए कैसे देखा मालूम है? एक नया आदमी था जिसको जमात के बारे में मालूमात नहीं थी, चंद जमाती उसके पास आए, उसको प्यार से समझाकर ये बात रिकॉर्ड करो कि पूरे बम्बई को मालूम पड़े बाबा जान क्या बोल के गए थे सिवड़ी से। एक आदमी आया, उस आदमी को समझाया कि यार चलो नमाज पढ़ने। अब वो बेचारा सुन्नी था, निहात फातिहा वाला था, नमाज के चक्कर में 3 दिन उसके साथ जमात में लगा था। उसको आने के बाद जितने बरेली सुन्नी थे सबने मुंह फेर लिया, निकाह टूट गया, हराम हो गया, हलाल हो गया, ये हो गया। अब वो 3 दिन गया था ना, तेरी ताकत थी उसको समझा के वापस तू सुन्नी बना लेता, वापस उसको अपने मस्जिद में ले आता, उसको सच बता देता कि तू गलत जगह चला गया था। सच ये है तूने दूर किया, वो 3 दिन के लिए गया, 30 दिन के लिए गया, 30 साल के लिए गया, हमेशा के लिए चला गया, उसकी नस्ल चली गई। अगर समझा के बुला लेता तो नहीं जाता। अगर तुम हक पे हो तो झगड़ा क्यों करते हो? जहन्नमी क्यों बोलते हो किसी को? तुम सर्टिफिकेट देने वाले कौन हो किसी को जन्नत जहन्नम की? अल्लाह फैसला करेगा कौन जन्नत दी कौन जहन्नम की। जो जिस जगह जी रहा है उसको जीने दो। अगर हम अली अली करके सच्चे नहीं है ना तो मैशर में अल्लाह हमारे को देखेगा। हम हुसैन का नारा लगाते हैं ना, मैशर में अल्लाह हमको देखेगा। जो हुसैन जन्नत का मालिक है उसका नाम लेना अगर गलत है तो खुदा की कसम फिर ये तुम्हारा बताया हुआ दीन गलत है, तुम्हारा बताया हुआ इस्लाम गलत है। अगर जन्नती सरदारों का नाम लेना गलत है तो सही क्या है? अली अली करना गलत है तो सही क्या है? तुम कहते हो एक भी साहबा की इत्तिबा कर लिया जन्नती हो गया। खुदा की कसम सरकार अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना इबादत है। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं कि अली ना होते तो मैं हलाक हो गया होता। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं हम में सबसे बड़ा इल्म वाला अली है। जो 3 मेरे साहबा जिस अली की तारीफ करे, अगर हमने उस अली की इत्तिबा कर ली हम जहन्नमी हो गए, हम शिया हो गए। मगर मैं एक चीज ये बता दूं कि तुम जितना कट्टरपंथी लाओगे, आज इस्लाम का हुलिया किसने बिगाड़ा है? आप गौर करो, इस बात पर गौर करो, इस्लाम को खराब किसने किया है? औलिया अल्लाह ने किया है। औलिया अल्लाह की बारगाह में जाओ, हिंदू भी खड़ा है, मुसलमान भी खड़ा है, सिख भी खड़ा है, ईसाई भी खड़ा है, वहाँ गैर जात वालों को भगाया नहीं जाता। मगर एक देवबंदी से एक सुन्नी हाथ नहीं मिलाता, एक देवबंदी एक सुन्नी से हाथ नहीं मिलाता, एक अहले हदीस की दोनों से हाथ नहीं मिलाता। ये किसने किया? औलिया अल्लाह ने किया कि मुल्ला ने किया? रसूल की उम्मत का टुकड़ा किसने किया? मुल्ला ने किया कि औलिया अल्लाह ने किया? किसने मसलक बनाए? किसने फिरके बनाए? किसने लोगों को गुमराह कर दिया एक नए मसलक के नाम पर? हमारी मर्जी। अगर कोई कादरी है उसको कोई जबरदस्ती चिश्ती नहीं बना सकता, कोई चिश्ती है उसको कोई शहरवर्दी नहीं बना सकता। जिसकी जिसकी अकीदत, जिससे जिसकी मोहब्बत, वो उसकी सिलसिले से प्यार करेगा। अगर हम हुसैनी है तो हुसैन से प्यार करेंगे, हम मौलानी है तो मौलानी से प्यार करेंगे। तुझको क्यों तकलीफ? यजीद के बाप को मानना इस्लाम है, यजीद को मानना इस्लाम है नहीं, हुसैन को मानना इस्लाम है, हुसैन के बाप को मानना इस्लाम है, हुसैन की माँ को मानना इस्लाम है, हुसैन के नाना को मानना इस्लाम है। किस बात की हकदर्मी है ये? किस बात की दादागिरी है? क्यों लोगों को परेशान करते हो? अगर हम नहीं मानते हैं मदरसा को तो नहीं मानते, हम गरीब नवाज को मानते हैं ना, गौसे पाक को मानते हैं ना, हमारी मर्जी। अरे माँ को बेटा छोड़कर चले जाता है यार, हमको जो अच्छा लगेगा हम करेंगे ना, तुम्हारी हकदर्मी कैसे हो जाएगी? हम कल भी हुसैनी थे, आज भी हुसैनी है। सिया गौसे पाक की मजलिस नहीं करते, सुन्नी करते। ये सुन्नियों की मजलिस है, हुसैनी सुन्नियों की। शिया तो गौसे पाक को मानता ही नहीं है। किस बात की तुम्हारी दादागिरी? तुमको माने तो इस्लाम, तुमको माने तो ही मुसलमान नहीं। जो रसूल और आले रसूल को माने वो मुसलमान, जो नबी के बच्चों को माने वो मुसलमान, जो गौसे पाक को माने वो मुसलमान। आज हजरत ने एक बात कही, उसका एक नुक्ता देता हूं। जितने भी औलिया अल्लाह है ना, सबके सिजरों में बादे रसूल मौला अली का नाम है। चाहे वो चिश्ती हो, कादरी हो, रफाई हो, सजाली हो, अंदोरी हो, कुर्तोसी हो, बदोरी हो, मरदारी हो, खलदोमी हो, दुनिया के चाहे जितने सिलसिले हो, हर सिलसिले में बादे वाली मौला अली का नाम है। यानी नबूवत के सरदार रसूलुल्लाह है तो विलायत के सरदार मौला अली अलैहि सलाम। अरे हमारे सिजरे से भी अली अफजल है, हमारे सिजरों में ढूंढे तो भी रसूल के बाद अली मिलता है। किस बात की तकलीफ?
اور ایک بات یاد رکھو، یہ غوث اعظم کی محفل ہے، اگر یہاں کوئی مفتی کا بیٹا ہوگا نا وہ غلط کر جائے، لڑکی چھڑے، چوری کرے، چماری کرے، تو لوگ بولیں گے مفتی کا بیٹا ہو کے ایسا کر رہا ہے، اس کے باپ نے صحیح تعلیم رکھتا نہیں دی۔ اور اگر وہ نیک ہوگا تو بولے گا مفتی صاحب کا بیٹا ہے، کتنی اچھی تعلیم دی گئی، یعنی بیٹے کو فخر اپنے باپ کا نام بتاتا ہے۔ اگر کوئی IAS RTS کا بیٹا ہے تو فخر سے بولتا ہے میں فلاں آفیسر کا بیٹا ہوں، کوئی منتری کا ہے تو فخر سے بولتا ہے میرا باپ یہ منتری ہے۔ ارے خدا کی قسم، غوث پاک فخر کیوں نہیں کرے؟ ان کا باپ دادا علی ہے، وہ حسنی حسینی ہے۔ غریب نواز فخر کیوں نہیں کرے؟ وہ مولا علی کی اولاد ہے۔ ارے ہم کو تو ان کی نسبت پہ ناز ہے، ہم اگر چشتی ہیں تو نسبت پہ ناز ہے، ہم قادری ہیں تو نسبت پہ ناز ہے، تو اولاد ہے تو اس کو کتنی ناز ہوگی؟ وہ بھی غوث پاک جیسی اولاد، غریب نواز جیسی اولاد۔ اسلام کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ کربلا میں یزید نے یہی کرنے کی کوشش کیا تھا کہ میں جس طریقے سے چاہوں اسلام اڑ جائے، بادشاہت بھی میری، امامت بھی میری۔ یزید کا مطلب ہی نہیں تھا، مگر آقا حسین نے فرمایا تو وقت کا بادشاہ ہو سکتا ہے، اسلام کا امام نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک مسجد میں شرابی کو امام نہیں رکھتے، جواری کو امام نہیں رکھتے، تو ایک جانی، ایک ظالم کو آقا حسین اس وقت کیسے تسلیم کر لیتے؟ حدیث ہے مسلم شریف کی کہ اگر ایک بکری کے سنگ نہ ہو اور سنگ والی بکری اس کو مار دے تو اس کا بھی حساب ہوگا، اس کا بھی حساب ہوگا، یعنی حساب کتاب ہوگا۔ یاد رکھو، صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، صحابہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، مگر جو مومن صحابی ہے وہ، جو مومن صحابی ہے وہ تمہارا باپ نہیں فیصلہ کرے گا، اللہ کا قرآن، رسول اللہ کی حدیث فیصلہ کرے گی۔ مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ ہم تم نہیں فیصلہ کریں گے۔ تم زبردستی نہیں یزید کو منوا سکتے، اس کے خاندان کو منوا سکتے، ان کے کردار اہل سنت کی کتابوں میں لکھے ہوئے۔ یاد رکھو، ہم خاموش نہیں ہیں، اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ جیسے تم نے حق دھرمی کی، جو بندی بڑھ گئے، اہل حدیث بڑھ گئے، ہمارے پیچھے بڑھ جاؤ کہ ہر گلی سے علی علی کی آواز آئے گی۔ ہمارے پیچھے پڑھو کہ ہر گلی سے حسین حسین کی آواز آئے گی۔ آج ہر جوان علی علی کر رہا ہے، ہر بچہ علی علی کر رہا ہے، ہر جوان حسین حسین کر رہا ہے۔ سب کو پتا چل گیا کہ تمہارا مقصد کیا ہے۔ اگر یہاں غوث پاک کی تقریر ہوتی اور یہ ممبر اگر بدل کے ہوتا تو صرف 10 منٹ غوث پاک کا نام ہوتا، 1 گھنٹہ زندہ باد زندہ باد ہوتا، ہی نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، جو حقیقت ہے اس کو مت چھپاؤ۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، حضرت گوگل رحمت اللہ علیہ سب بتا دیتے کون کس کا باپ، کون کس کا بیٹا، اور گوگل غلط نہیں ڈالتا، اس کو معلوم ہے ان کو صحیح تعلیم ڈالنی پڑے گی ورنہ کیس ہو جائے گا۔ لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، گیا وہ زمانہ، چڑیا چپ گئی کھیت۔ پرانے 60 سال پہلے والے اس لیے پھنس گئے، انٹرنیٹ نہیں تھا، کتابیں نہیں معلوم تھی، ایک کتاب ڈھونڈنے میں وقت لگتا تھا۔ اب تو انٹرنیٹ پہ مارو ساری کتابیں آ جاتی، کس نے لکھا، کس کا ہے، کیا کیا لکھا وہ معلوم پڑ جاتا۔ بہت شان زمانہ آ گیا۔ اب تم سوچو گے تلوار کے زور پہ ہم لوگوں کو روک لے، ڈرا کے روک لے، دھمکا کے روک لے، پولیس بتا کے روک لے، وہ زمانہ گیا۔ وہ کربلا تھا، وہاں کا حسین نے گردن دے دی، اب کربلا والوں کے بچے جوان ہو گئے، کوئی ڈرنے والا نہیں۔ حق ڈنکے کی چوٹ پہ بولا جائے گا، قیامت قریب ہے، امام کا بیٹا امام آنے والا ہے، بارہواں امام آنے والا ہے، امام مہندی آنے والا ہے۔ اور سن لو، تمہارے دل میں یہ بات اثر کر جائے، تمہارے کان میں یہ بات ڈال لوں، رات کو نیند نہیں آئے، وہ آخری امام جو آئے گا وہ کسی صحابہ کے در سے نہیں، علی کے گھر سے آئے گا۔ کسی صحابہ کے گھر سے نہیں، وہ بھی علی کے در سے آئے گا، جس کے بارے میں رسول اللہ نے کہا تھا جب تک وہ نہ آ جائے قیامت نہیں آئے گی۔ وہی دجال کو مٹانے آئے گا، تو اس دجال کو مٹانے امام آئے گا۔ اس دور کے دجالیوں کے لیے ہم آ گئے، جب وہ آئیں گے تو آئیں گے، ابھی ہم ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ
कोने में आवाज देने का, महफिल में देखिए चिल्लाने, सब जगह यही होना चाहिए। अली वाले किसी के बात नहीं डरते। एक बात याद रख लेना, हम नहीं चाहते कि बात आगे बढ़े। तुम अपनी बात बताओ, हम अपनी बात बताएंगे। आवाम फैसला करेगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। आवाम बताएगी कौन सच्चा है कौन झूठा है। तुमने अपनी तालीम फैला दी, अब हमारी बारी है। अब हम बताएंगे कि अली के घर का कौन है, अली के घर का कौन है, अली रसूल के क्या है, मौला हुसैन क्या है, करबला वाले कौन है, करबला वालों के सामने कौन है। इस्लाम के दो रुख हैं, इस्लाम के दो चेहरे हैं। करबला में जिन्होंने आकर हुसैन को कत्ल किया वो यहूदी नहीं थे, ईसाई नहीं थे, हिंदू नहीं थे, क्रिश्चियन नहीं थे, पंजाबी नहीं थे, जैदी वाले नहीं थे, वो भी सब मुसलमान थे। तो मुसलमानों का दो चेहरे हैं, एक मारने वाला, एक मरने वाला, एक इस्लाम बचाने वाला, एक इस्लाम को नुकसान पहुंचाने वाला। हम बताएंगे नुकसान पहुंचाने वाले कौन है, इस्लाम बचाने वाले कौन है। तुमको क्या लगता है तुम्हारी आवाजों से डर जाएंगे? हाँ, अरे भेड़िए बहुत भीड़ में होते हैं, शेर नहीं डरते। और वैसे भी अली खुदा का शेर है, उसके मानने वाले शेर है। हम सच बताते तो तकलीफ क्यों होती है? इल्मी जवाब दो, झगड़े लड़ाई की क्या बात करते हैं? इल्मी जवाब दो ना। हाँ, एक आदमी ने माफी मांग लिया, अल्लाह कहता उसको माफ करो, तुम माफ नहीं कर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने मेरे मानने वाले पूरे बंबई में है, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में फकर से बोलो हम हुसैनी सुन्नी। जिस दीन पर गरीब नवाज थे उस दीन पे हम है, जिस दीन पे गौसे पाक थे उस दीन पे हम है। हमको किसी मुल्ला की पैरवी नहीं करना है, मौला की पैरवी करना है। हाँ, आने वाले इमाम के लिए हम है। और इंशाअल्लाह ये तकरीर नहीं है, ये तो समझा रहा हूं, ये तकरीर नहीं है। तबीयत खराब है, 17 दिन से दौरे पे था, पूरे हिंदुस्तान में 8-10 जगह 8-10 स्टेट दौरा करके आया। और अल्लाह ने चाहे इससे बड़ा प्रोग्राम इसी सिवड़ी में होगा। और बहुत जल्दी चचा के साथ में प्रोग्राम होने वाला है ना, चचा आने वाले हैं हाशमिया। तो एक बात ये समझ लो कि कल भी हम हुसैनी थे, आज भी हुसैनी हैं, मैदान महशर तक हुसैनी रहेंगे। और हम ईमान अबू तालिब के कायल वाले सुन्नी हैं, सरकार अबू तालिब को ईमान पे मानने वाले सुन्नी हैं। अब इसमें इख्तिलाफात हो तो अपनी जगह, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको कोई लेना देना नहीं। मेरे हाथ में मारी का तो मैं सच बोलूं। अच्छा भैया मैं तो अनपढ़ हूं, जा पढ़े लिखे से बात कर। हमको तो जो अच्छा लगेगा हम बोलेंगे, जिसको सुनना सुने उठ के चला जाए, है कि नहीं? जिसको अच्छा लगे सुने, नहीं तो उठ के चला जाए, कोई लेना देना नहीं, मगर डंके की चोट पे सच बोलेंगे। कौन है जो रात में आता है तो बाजू वाले का दरवाजा खटखटाता है? कोई है क्या ऐसा? लोग चप्पल से मारेंगे, अरे नशे में है क्या? हर आदमी आता है तो अपना दरवाजा खटखटाता है। तो अरे लोगों, तुमको अगर जन्नत में जाना है तो जन्नत का मालिक हुसैन है, हुसैनी बन के जाना पड़ेगा। अगर हुसैन का नाम जपोगे तो जन्नत का दरवाजा खुलेगा। ये मैं नहीं, ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है, हुसैन के बाद यानी अली इब्न अबू तालिब, तू ही जन्नत बांटने वाला, तू ही जहन्नम बांटने वाला। तो अली जन्नत उसको देंगे जो उसके बच्चों से मोहब्बत करेगा। अरे एरिया का एक शराबी है ना, अगर आप उसके बच्चे से मोहब्बत करो तो आपको बुरा नहीं बोलेगा, बुरा। तो जो हुसैन से मोहब्बत करेगा, क्या मौला अली उससे मोहब्बत नहीं करेंगे? रसूल अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करेंगे? माँ फातिमा उससे मोहब्बत नहीं करेंगे? और मेरे एक बात नहीं समझ में आता है, तुम चाहे जिससे मोहब्बत करो, हम तो मना नहीं करते, मगर हम अगर अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, पंजतन पाक से मोहब्बत करते हैं, तुमको तकलीफ क्यों? कहीं तुम्हारी दुश्मनी तो नहीं है, कहीं यजीदी तो नहीं हो? क्यों अली अली करने से रोकते हो? क्यों हुसैन हुसैन करने से रोकते हो? क्यों अहले बैत की मोहब्बत से रोकते हो? आखिर क्या दुश्मनी हुसैन से? खटकती क्यों है तेरे दिल में ताजियादारी? बता तेरी क्या दुश्मनी हुसैन से? हाँ, और लगाओ जितने तुम्हें फतवे लगाना, मैं क्या करूं मेरी दीवानगी हुसैन से? क्यों तकलीफ? किधर का माल खाया है? बनु मैया के टुकड़े, क्यों बनु हाशिम से नफरत? हाँ, तो याद रखो, प्रोग्राम का करीब 11 बज गया। ये तो मैं समझा के जा रहा हूं कि हम हुसैनी सुन्नी हैं, थे और रहेंगे। तुम्हारे बीच अगर कोई शियत का बीज बोए, शेखैन को बुरा बोले, ये मैं बोल रहा हूं, बाबा जान
उसको अपनी महफिल से उठा के फेंक देना। हम हुसैनी सुन्नी है, शिया नहीं है। अगर कोई शेखैन को बुरा बोले तो उसको निकाल दो अपनी महफिल से। हम तमाम उन सहाबा को अदब करते हैं जो मोमिन है। ये हमको मौला अली ने सिखाया है, ये हमको करबला वालों ने सिखाया है। हम तो सहाबा छोड़ो, हम तो ताबईन की मोहब्बत वाले हैं, तबे ताबईन की मोहब्बत वाले हैं, सालिहीन की मोहब्बत वाले हैं, और ये अल्लाह की मोहब्बत करने वाले हैं। यार गरीब नवाज के दर पे अगर खादिम लूटता भी है ना तो हम गरीब नवाज की निस्बत से उसको माफ कर देते कि जान दे यार सरकार के बारे में है। हम सरकार के कुत्तों का अदब करते हैं, सहाबा की अदब कैसे नहीं करेंगे? सहाबा की अदब कैसे नहीं करेंगे? मगर तुझको क्या दुश्मनी अली फातिमा हसन हुसैन से? जब हम जिक्र करते तुझको तकलीफ क्यों? इसका जवाब दे। हम जवाब अब नहीं देंगे, हम तो काम करेंगे, जवाब तू दे, है ना। महफिल इंशाल्लाह तमाम करता हूं और 5 मिनट इंशाल्लाह जुबैर मियां बोलेंगे। और याद रखो जिसको इल्म का कीड़ा काटे ना तो वो कांटेक्ट करे, हम अपने आलिमों को बुलाएंगे। हमारे लोगों से बहस मत करो, बेचारे रास्ते चलते हुए लोगों को छेड़े मत। हाँ हमारे पास भी आलिम, ये देखो इनका खाली इंटरव्यू को नाम डालो मालूम पड़ जाएगा कौन आके गया, आने जाने के बाद मालूम पड़ेगा कौन आके गया, फिर बाद में बोला गया गलतियों में सुन लेना चाहिए था। ऐसा नहीं हमारे पास आलिम नहीं, मगर याद रखो एक दिन तुम सबको हुसैनी होना पड़ेगा। होना है कि नहीं? हाथ उठाओ। हुसैनी बनना है कि नहीं? जो यजीदी हाथ नीचे रखे, जो हुसैनी हाथ ऊपर करे। देखिए अगर कोई अंदर का भी यजीदी होगा तो हाथ नीचे नहीं रखेगा, उसके पोल खुल जाएगा, है ना। सब खड़े हो, यजीद पे लानत करो, खड़े हो जाओ। यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद पे लानत, दुश्मन अहले बैत पे लानत, यजीद पे लानत, यजीद के मानने वालों पे लानत, मुसलमानों में झगड़ा लगाने वालों पे लानत, फिरका बंदी करने वालों पे लानत, दीन हक से दूर करने वालों पे लानत, और ये अल्लाह के मिशन से दूर करने वालों पे लानत, अहले बैत की मोहब्बत से नफरत करने वालों पे लानत, यजीद पे लानत, नारे हैदरी।